تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتا، اس وقت آپ کی ماں ایمان نہیں لے کر آئی ہوئی تھی۔ وہ ایمان والا واقعہ بھی سناتا ہوں کتنا دل آویز ہے، ایمان تازہ ہوگا۔ کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے بھی پتہ نہ چل جائے میرے نبی کس حال میں ہے۔ کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتا۔ تو فرمایا کہ اے امی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ام جمیل کے پاس چلی جاؤ، ام جمیل بتائیں گی کہ نبی کریم علیہ السلام کس حال میں ہیں۔ تو آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ جناب صدیق اکبر کو اس طرح چوٹیں لگی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ حضور کہاں ہیں۔ اب ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، آپ کی والدہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کہا میں کون جانوں کون محمد، ہاں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے، آپ کے بیٹے کو چوٹیں لگی ہیں، آؤ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کے بیٹے کی تیمارداری کر لیتی ہوں۔ گالتے وچ کچھ اور سی نا تو ساتھ چلے، اور جس وقت آپ آئیں دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بد دعا دی، اے اللہ جس نے میرے نبی کے صدیق کا یہ حال کیا ہے اے اللہ ان کو برباد کر دے۔ اس وقت جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے ام جمیل یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی کہاں ہیں؟ تو ام جمیل نے کہا کہ آپ کی ماں کھڑی ہے۔ تو کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ بتاؤ میرے نبی کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ دار ارقم میں بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ، بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو اس وقت پہلے تو صرف اتنا کہا تھا کہ جب تک اپنے نبی کے بارے میں جان نہ لوں، نبی کا دیدار نہ کر لوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس کے جب پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام بالکل صحیح ہیں، اس وقت پھر قسم اٹھائی، رب کعبہ کی قسم، خدا کی قسم، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں۔ پھر جب رات کا وقت ہوا، تاریکی چھا گئی، پھر ایک طرف ام جمیل، ایک طرف آپ کی والدہ، انہوں نے آپ کو سہارا دیا، زخموں سے چور چور ہیں، سارا دن بے ہوش رہے ہیں، خون نکل چکا تھا، رخسار بھی پھولی ہوئی ہے، ناک پہ بھی چوٹیں لگی ہوئی ہیں، پورا بدن زخموں سے چور چور ہے۔ ام جمیل اور آپ کی والدہ آپ کو سہارا دے کے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ وہ ام جمیل اور آپ کی والدہ آپ کو سہارا دے کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جا رہی ہیں۔ جب چلی، اب نبی کریم علیہ السلام بھی بے چین تھے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو اپنے غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو اپنے غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے دوڑے استقبال کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ اب ادھر سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آگے بڑھے، جب آگے بڑھے سہارا چھوٹا تو اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے تشریف لے آئے، وہ گر گئے، قربان جائیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے پہ۔ اگر آج کسی بچے کو چوٹ لگ جائے، باپ جاتا ہے اٹھانے کے لیے، ماں جاتی ہے اٹھانے کے لیے، بھائی جاتے ہیں اٹھانے کے لیے، دوست احباب جاتے ہیں اس کو اٹھاتے ہیں، سہارا دیتے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں زندہ ہوں، باپ کہتا ہے میں زندہ ہوں، بھائی کہتے ہیں میں زندہ ہوں، پریشان نہ ہو۔ قربان جائیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مقام و مرتبے کے، ان کی شان و اقدس پہ قربان جائیں کہ جس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ گرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھ کے اپنے غلام کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے ہیں۔ وہ کتنے خوش بخت لمحات ہوں گے، اور نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے اس غلام کی قربانی کو دیکھ کر اس وقت آپ دیدہ ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے، اور اس منظر کو دیکھ کے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوئے ہوں، بلکہ ہر ایک صحابی اس وقت گویا یہ خیال کر رہا ہوگا کہ کاش آج جناب صدیق اکبر کی جگہ پہ ہم ہوتے اور حضور علیہ السلام ہمیں سہارا دیتے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں،
آج جو میرے بیان کا موضوع تھا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت تھی، ان کا مقام تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت میں جتنی قربانیاں دین کے لیے جناب صدیق اکبر نے دی ہیں، اتنی قربانیاں کسی نے نہیں دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے اپنا مال بھی دیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، ہر چیز کو قربان کیا، اور خود نبی